اپنی کٹر پنتی اور اس تشدد کو ہمیں ختم کرنا ہے، اور جس دن یہ بیریگیڈنگ ٹوٹے گی ہمارے دماغوں سے اور نفرت کے بت ہمارے دماغوں سے ٹوٹیں گے، اللہ رب العزت ہمارے لیے اسی ملک کی زمین کو ہموار کر دے گا۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کچن میں آگ لگی ہوئی ہے، ہم محلے میں پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ الٹے پلٹے چیلنج کر کے مسجدوں سے کسی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تبدیل کرنے کے لیے لقمے کھلانا ضروری ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ لوگوں کے دلوں میں محبت سے جگہ بنائی ہے، انہوں نے اپنا کیریکٹر اور اخلاق پیش کیا ہے۔ یہ تماشے نہیں دکھائے، کرتب نہیں دکھائے۔ یہ معجزے ان کو آتے تھے کہ چاند 2 ٹکڑے کر دیں، سورج کو پلٹا دیں، لیکن جب لوگوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں، کیا دلیل ہے، تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے ساری زندگی تمہارے بیچ گزاری ہے۔ اب وہ لوگ تو جانتے تھے کہ محمد نے نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی کسی کو دغا دی، نہ کسی کے ساتھ بے وفائی کی، اب کیا الزام لگائیں؟ تو رسول اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ 1450 سال کے بعد میں کسی سنگٹھن کا کوئی سرپھرا کھڑے ہو کر کے یہ کہے کہ تمہارے محمد نے الوجیکل اور غیر منطقی بات کی تھی 1450 سال پہلے۔ حضور کا اخلاق و کیریکٹر یہ تو صوفیاء کرام اپنے کردار سے لوگوں کو منواتے ہیں، کیریکٹر سے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا خواجہ معین الدین نے کہ بھئی اپنے وجود کو تم دریا کی طرح سخی بنا لو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے جو سب کا پالنے والا، اس نے جو اپنے نبیوں کو بھیجا وہ بھی سب کے لیے بنا کر کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ جو قرآن نازل ہوا وہ صرف مسلمانوں کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ تو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ تو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ خدا کا سورج جب نکلتا ہے تو کبھی اعلان سنا ہے اوپر سے کہ بھئی مسلمان کے گھر میں روشنی جائے گی، ہماری غیر مسلم کے گھر میں نہیں جائے گی؟ جی، جب یہ چاند نکلتا ہے تو کوئی فتویٰ دیجئے اس چاند پہ کہ بھئی تم نکل رہے ہو، بتائیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے گھر پہ روشنی تو ادھر کیوں جا رہی ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ چاند نکلا تو اس نے کوئی بھید بھاؤ کیا؟ خدا کی زمین ہو، خدا کا سورج ہو، بھید بھاؤ نہیں کرتا، کیونکہ جو خدا کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے۔ جو خدا کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے۔ یہ خواجہ معین الدین اللہ کے چنندہ بندے ہیں، اس لیے ان کا دربار بھی سب کے لیے کھلا ہے۔ اور فرماتے ہیں غریب نواز کہ اپنے وجود کو تم زمین کی طرح تواضع کرنے والا بنا لو، جس طرح زمین پر سب چلتے ہیں، مسلمان کا وجود بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ خواجہ معین الدین نے فرمایا کہ تم اپنے وجود کو دریا جیسا سخی بنا لو، جیسے دریا سب کی پیاس بجھاتا ہے ویسے ہی تم بھی سب کی پیاس بجھاؤ۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ تم اپنے وجود کو سورج کی طرح بنا لو، جس طرح سے سورج سب کے گھروں میں روشنی پہنچاتا ہے، اسی طرح سے مسلمان سب کے گھروں کو فائدہ پہنچائے، سارے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ اور جب تم یہ کر لو گے، کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے غریب نواز نے، کیا باریک حکمت عملی کی، آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہندوستان میں اس زمین کو دھرتی ماں کہا جاتا ہے، اور پانی کو بھی بڑا سمان حاصل ہے اس ملک میں، اور سورج کو بھی بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا کچھ؟ کیا بات ہے سمجھنے والی کہ اگر تم زمین کی طرح تواضع اختیار کر لو گے تو لوگ تمہارے سر پہ پتھر نہیں ماریں گے، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر تم اپنے وجود کو دریا جیسا بنا لو گے تو لوگ تمہیں نفرت سے نہیں دیکھیں گے، تم سے محبت کریں گے جس طرح سے دریا کا سمان کرتے ہیں۔ اگر تم اپنے وجود کو سورج کی طرح سب کو روشنی پہنچانے والا بنا لو گے تو ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ غریب نواز نے یہ بات صرف ارشاد نہیں فرمائی ہے، بلکہ غریب نواز کا وجود دریا جیسا سخی بھی ہے، غریب نواز کا وجود سورج کی طرح روشنی پہنچانے والا بھی ہے، غریب نواز کا وجود زمین کی طرح تواضع اختیار کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خواجہ معین الدین کا دربار سب کے لیے کھول دیا ہے۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، ان کے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ تو اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، آدمیت کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے، پریم کیا ہوتا ہے، بھائی چارہ کیا ہوتا ہے، تو خواجہ معین الدین کا دربار دیکھو، اور پھر یہ دیکھو کہ غریب نواز کی بارگاہ میں آنے والے کتنے لوگ اپنا دل بدل لیتے ہیں، ان کی صحبت میں آنے سے کتنے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اسٹریٹجی آپ دیکھیے، خواجہ معین الدین کی اسٹریٹجی آپ دیکھیے
اور वो जो जिनको जादू पे अपने बड़ा घमंड था वो हजरत अब्दुल्ला बयाबानी भी बनते हुए नजर आते हैं। जो लोग गरीब नवाज को मारना चाहते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हुए जिस तरह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमर बिन खत्ताब को जीत लिया था, उसी तरह से अपने नाना की सुन्नत पर अमल करते हुए ख्वाजा मुइनुद्दीन ने अपने ऊपर हमला करने का इरादा लेकर आने वाले शख्स को अब्दुल्ला बयाबानी बना करके दुनिया के सामने पेश कर दिया। तो बुजुर्गों की तो स्ट्रैटेजी ये है कि जो मारने आता उसी को फतह कर लेते हैं। और एक शख्स जब आया ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, चाकू लेकर के आया, इस इरादे से आया कि मैं आज जख्म पहुंचाऊंगा, तो हजरत ने उसकी तरफ देखा और फरमाया कि भाई जिस इरादे से आए हो अपना इरादा पूरा कर लो। सुन रहे हैं आप, है ना हैरत की बात। फरमाते हैं कि जिस इरादे से आए हो अपना इरादा पूरा कर लो। जब ये बात गरीब नवाज ने फरमाई तो ये राज तो सिर्फ वही जानता था, चाकू गिर गया। और फिर गरीब नवाज फरमाते हैं कि जिस इरादे से आए हो करो वो इरादा पूरा। अब वो कहता है कि हुजूर ये राज तो सिर्फ मैं ही जानता था, मैं आपका मुजरिम हूँ, ये चाकू लीजिए, अब आप मुझे मार दीजिए, मेरी गर्दन काट दीजिए। गरीब नवाज ने फरमाया कि हम तो जुर्म को कत्ल करते हैं, मुजरिम को कत्ल नहीं करते। हम गुनाह से नफरत करते हैं, गुनाहगार से नफरत नहीं करते। हम क्राइम से नफरत करते हैं, क्रिमिनल से नफरत नहीं करते। और जब ये सूफिया जुर्म से नफरत करते हैं तो जुर्म को धो देते हैं, जुर्म का इलाज कर देते हैं। तो पहले वो शख्स जो जुर्म की दुनिया में अंधेरों में था, जब वो जुर्म इनके दिलों से निकलता है तो वही मुजरिम फिर अल्लाह की बारगाह में आकर के अपने दिलों के अंधेरों को ईमान के नूर से मुनव्वर करता हुआ नजर आता है।